کبھی پاگل دیوانے کو دیکھا ہے نا آپ نے؟ وہ سے یوں ہی بازاروں میں راستے پہ چلتے ہوئے آپ نے دیکھے ہوں گے، بس بیٹھے ہیں مست، کسی کا کوئی ہوش نہیں ہے، نہ کسی آنے والے کا، نہ کسی جانے والے کا، نہ کسی مرد کا، نہ کسی عورت کا، نہ کسی کے حسن کا، نہ کسی کی جوانی کا، نہ کسی کے ٹھاٹھ کا، نہ کسی کے جناب جلووں کا، نہ کسی کے روب کا، نہ کسی کے دبدبے کا، نہ کسی کی بادشاہی کا، نہ کسی کی غریبی کا، تمام تر پریشانیوں اور تمام تر جھنجھٹوں سے آزاد، بالکل بے نیاز، یوں ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ کبھی کوئی دھوپ میں بیٹھا ہے، کبھی کوئی کسی کونے میں بیٹھا ہے، کبھی کوئی گندگی کے ڈھیر پہ بیٹھا ہے، اور پھر یوں ہی باتیں کیے جا رہے ہیں، اپنے آپ سے باتیں کر رہے ہیں، اپنے آپ سے یوں ہی باتیں کیے جا رہے ہیں، نہ جانے کیا باتیں کر رہے ہیں۔ جا کے بیٹھو گے اس کی کوئی بات آپ کو سمجھ آئے گی نہیں، کوئی بات اس کی سمجھ نہیں آئے گی، کیا کہہ رہا ہے، کس کو کہہ رہا ہے، کس سے بات کر رہا ہے، کیسی بات کر رہا ہے، نہ اس کا کوئی مضمون سمجھ میں آئے گا، نہ اس کے بحث کا کوئی انداز سمجھ میں آئے گا۔ کچھ لفظ غصے کے نکل رہے ہوں گے، کچھ لفظ پیار کے نکل رہے ہوں گے، کچھ لفظ مسکرا کے نکال رہا ہے، کبھی کبھار جو غمزدہ سے انداز میں ہو جاتا ہے، کبھی کھوئی کھوئی نظروں میں کچھ دیکھنے لگ جاتا ہے، کبھی کس انداز میں بیٹھا ہے، کبھی کس انداز میں بیٹھا ہے، عجیب کیفیت ہے اس کی، اور اپنے آپ سے باتیں کیے جا رہے ہیں۔ دیکھے ہوں گے نا ایسے دیوانے، ایسے لوگ دیکھے ہوں گے آپ، اور ہم نے دیکھے ہیں، تقریباً ہم سب نے دیکھے ہیں۔ یہ جو اپنے آپ سے بات کرنے کا جب وقت ہوتا ہے تو یہ دیوانہ، یہ درویش، یہ اللہ لوگ، یہ سائیں لوگ بندہ دنیا داروں سے بات نہیں کر رہا ہوتا، دنیا کی اس کو کوئی ہوش نہیں ہوتی، دنیا کے حوالے سے کوئی گفتگو، آپ آ کے بیٹھیں گے کہ آپ پہ توجہ بھی نہیں دے گا، آپ اس کی بات سننا چاہیں گے آپ پہ توجہ نہیں دے گا، آپ اس سے بات کرنا چاہیں گے وہ آپ پہ توجہ نہیں دے گا، وہ اپنی ذات میں گم ہے، وہ اپنے آپ میں گم ہے، وہ اپنے آپ سے باتیں کیے جا رہے ہیں، وہ اپنے اندر میں کسی سے بیٹھے باتیں کر رہا ہے، یا اپنے اندر سے یہ سامنے اس کے آ کے بیٹھا ہے اس سے باتیں کیے جا رہا ہے، لیکن وہ باتیں کیے جا رہا ہے، آپ پہ اس کا کوئی جناب توجہ نہیں ہے، نہ ہی بازار پہ توجہ ہے۔ لیکن جب وہ خود کلامی میں نہیں ہوتا تو ایسے میں پھر اس کی ساری توجہ دنیا پہ، بازار پہ، لوگوں پہ، آنے جانے والوں پہ، ان کو دیکھتا رہے گا، کوئی کیا کھا رہا ہے، کوئی کیا پی رہا ہے، یوں ہی عجیب سی نظریں ڈال کے بیٹھا ہوگا لوگوں میں، اور تب آپ اس سے بات کرنا چاہو گے تو وہ بڑا حیران ہو کے آپ کی بات سننے کی اور سمجھنے کی کوشش کرے گا، یا پھر آپ سے لڑ پڑے گا، آپ اس کے نزدیک جاؤ گے وہ لڑ پڑے گا، کوئی چیز مارنے لگے گا۔ یہ ایسے مناظر ہمیں کیوں ملتے ہیں؟ ایسے مناظر اللہ تعالی ہمیں کیوں دکھاتا ہے؟ ایسے سائیں لوگ اس دنیا میں کیوں پھیلے ہوئے ہیں؟ یہ ان کے اذہان بند ہیں یا ان کے ذہن کھل کے کسی اور دنیا میں چلے گئے ہیں؟ یہ ان کی نظروں پہ کوئی پردہ پڑ گیا ہے یا ان کی نظروں سے کوئی پردہ ایسا اٹھا ہے کہ وہ اس دنیا پہ نظر گھمانا نہیں چاہتے، اس نظر کو دیکھنا نہیں چاہتے؟ اس بات کا اندازہ کرنا ہے نا، اس بات کا اس سوال کا اگر جواب ڈھونڈنا ہے تو اپنے آپ سے بات کیجئے،
اور اپنے آپ سے باتیں کیجئے، اور اتنے گم ہو کے باتیں کیجئے کہ اپنے ارد گرد سے بالکل ماورا ہو جائیے، اپنا حال پوچھئے، اپنے درد اپنے آپ سے پوچھئے، اپنی تکلیفیں پوچھئے، اپنے آنے کا مقصد پوچھئے، دنیا میں جو کام کر رہے ہو اس کا حوال پوچھئے، اپنے آپ سے باتیں کیجئے، وقت نکالیے۔ دنیا سے باتیں کرتے ہو، کبھی اپنے آپ سے بات نہیں کی۔ ہم سے بات جو کر رہا ہوتا ہے ہمارا نفس کر رہا ہوتا ہے، خیال کی صورت میں، تمنا کی صورت میں، آرزو کی صورت میں، سوچوں کے انداز میں، اندر سے الگ الگ سوچیں اٹھ رہی ہوتی ہیں۔ جو سوچیں اٹھ رہی ہوتی ہیں ہم اس ہوا کے دوش پہ ہم اڑ رہے ہوتے ہیں۔ ہماری وقت، ہماری طاقت، ہماری حیثیت، ہمارا وزن تو یہ ہے کہ ہم اندر سے اٹھنے والی ذرا سی ہوا پہ ہم اڑ رہے ہیں۔ وہ ہوا کبھی ہمیں کراچی لے کے جاتی ہے، کبھی لاہور لے کے جاتی ہے، کبھی مزدوری پہ لے کے جاتی ہے، کبھی کسی دکان پہ لے کے جاتی ہے، کبھی وہ واپس گھر پہ لے کے آتی ہے، کبھی وہ ہمیں کام اور ڈیوٹی اور روزگار پہ لے کے جاتی ہے، کبھی وہ دفتر کا کام کرواتی ہے، کبھی وہ دفتر سے ناراض کروا دیتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں سے ناراض ہو جانا اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آمادہ ہو جانا، یہ ہمارے اندر کی ہوا ہے جو ہمیں اڑا رہی ہے۔ یہ ہمارے اندر کی ہوا ہے جو ہمیں اڑا رہی ہے۔ ہم نے خود سے کبھی کچھ پوچھا نہیں ہے، ہم نے خود سے کبھی کچھ سوال نہیں کیا، ہم نے خود سے کبھی کوئی بات نہیں کی۔ ہم خود سے بات کر کے دیکھیں۔ خود کلامی ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے۔ بڑے بڑے مصنفین نے، کتابیں لکھنے والوں نے، اور جو انسان کی ذات پہ اسٹڈی کرتے ہیں، انسان کے اس وجود پہ جو اسٹڈی کرتے ہیں، انسان کے وجود میں بنی ہوئی اللہ کی ان تمام مینوفیکچرنگ سسٹم پہ جو بات کرتے ہیں یا جو کچھ لکھتے ہیں، وہ اس سبجیکٹ کو بھی نمایاں کرتے ہیں کہ خود کلامی بھی ایک حصہ ہے سیلف امپاورمنٹ کے لیے، سیلف امپرومنٹ کے لیے، سیلف مینجمنٹ کے لیے، سیلف موٹیویشن کے لیے، اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے، اپنے آپ کو بلندی پہ لے جانے کے لیے، اپنے آپ کو کامیاب بنانے کے لیے، اپنے آپ کو دنیا کے آگے منوانے کے لیے، اپنے حیثیت اور اپنی ذات کو دنیا پہ ثابت کرنے کے لیے اور رائج کرنے کے لیے اپنے آپ سے باتیں کرنا خود کلامی، سیلف ڈسکشن، خود کلامی ایک سبجیکٹ شو کرتے ہیں، اور اس سبجیکٹ سے ہم لوگ بہت دور ہیں، اور اس چیز پہ ہم سوچتے بھی نہیں ہیں، اور اس چیز کو ہم کچھ سمجھتے بھی نہیں ہیں، جبکہ یہی وہ کام ہے جو ہمیں ہم تک پہنچاتی ہے، ہمیں ہم سے آشنا کرواتی ہے، ہمیں ہمارا تعارف کرواتی ہے، ہمیں ہماری ذات بتلاتی ہے، ہمیں ہمارا کام بتلاتی ہے، ہمیں ہمارا ارادہ سمجھاتی ہے، اور ارادہ سیٹ کرنے پہ آمادہ کرتی ہے۔ آگے کا کوئی ویژن، آگے کا کوئی مشن، آگے کا کوئی گول، آگے کوئی ہمیں آخری منزل، ہماری اچیومنٹ، لاسٹ پوائنٹ آف دا لائف، لاسٹ پوائنٹ آف دا اچیومنٹ، لاسٹ پوائنٹ آف دا سکسیز، وہاں تک لے کے جانے کے لیے یہ بہت ہی کارآمد انسٹرومنٹس ہے، یہ بہت ہی کارآمد عمل ہے، یہ بہت ہی کارآمد چیز ہے۔ سیلف ڈسکشن، خود کلامی، اپنے آپ سے بات کیجئے۔ دنیا سے باتیں کرتے ہو، لوگوں سے باتیں کرتے ہو، فارغ ہوتے ہو موبائل میں لگے ہوئے ہو، تو ذرا اپنے آپ کو بھی تو ٹائم دو۔ اپنے روٹی کھانے پہ ٹائم نکالتے ہو نا، نہانے پہ، دھونے پہ، کپڑے بدلی کرنے پہ، اپنے تزئین و زیبائش پہ، اپنے دوسرے جناب اللہ تھللوں کے لیے تو ٹائم نکال لیتے ہو، لیکن اپنے آپ سے بات کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ آپ کی ذات اکیلی ہے، تنہا ہے، تنہائی کا شکار ہے، اکیلے پن کے مرض میں مبتلا ہے، صرف اس لیے کہ آپ نے اپنے آپ کو کبھی کمپنی نہیں دی،
آپ نے اپنے آپ کو کبھی کمپنی نہیں دی، اپنے آپ کے ساتھ کبھی بات نہیں کی، اپنا دکھ خود بتایا نہیں اپنے آپ کو، اپنا دکھ اپنے ساتھ کبھی شیئر نہیں کیا، اس دکھ کا مداوع تک نہیں ڈھونڈا، اپنی تکلیفیں، اپنے مسائل، اپنے ویژن، اپنی سکسیس کے لیے کوئی وے ڈیسائیڈ کرنے کے لیے اپنے آپ کے ساتھ میٹنگ نہیں کی۔ دنیا کے ساتھ میٹنگیں کرتے ہیں، دنیا میں بڑی بڑی عجیب میٹنگیں ہوتی ہیں، بڑی لمبی لمبی میٹنگیں ہوتی ہیں، لیکن ہم نے اپنے آپ کے ساتھ میٹنگ نہیں کی ہے۔ ہم اپنے آپ کے ساتھ میٹنگ کریں، جب اپنے آپ کے ساتھ میٹنگ کریں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم کیا ہیں اور ہمارا وجود کیا ہے، تب ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہمارے مالک نے ہمارے اندر کیا کیا کرشمے چھپا رکھے ہیں، کیسی کیسی دنیا ہمارے اندر آباد ہے، کیسے کیسے معاملے اللہ تعالیٰ نے ہماری ذات میں چھپا رکھے ہیں، کیسے کیسے راز چھپا رکھے ہیں، کتنا عقل و شعور اور دانش کے کیسے کیسے خزانے اللہ نے ہماری ذات میں رکھے ہیں، لیکن ہم اس پریکٹس سے گزریں تو صحیح، اس میتھڈ سے گزریں تو صحیح، اس عمل سے گزریں تو صحیح، اور ہم گزرتے نہیں ہیں، اس لیے ہم بس ہوا کے دوش پہ کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی لڑ جاتے، کبھی بن جاتے۔ یہی ہماری روزمرہ کی زندگی ہے۔